معذور فیملی کو اغوا کیا گیا، اغوا کے بعد تشدد کیا گیا اور تشدد کرنے کے بعد ان کو ایک ویرانے میں پھینک دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ ان کے مطابق ہمارے گھر جن کے ساتھ زمین کا تنازع تھا وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ہمارے گھر میں لوٹ مار کی ہے، ہمارے 5 سے 6 لاکھ روپے وہ بھی انہوں نے لوٹے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ہمیں گاڑیوں میں ڈال کر اپنے ڈیرے پر لے گئے، اپنے ڈیرے پر لے جانے کے بعد ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے پاس جو کاغذات تھے وہ بھی چھین لیے، وہ پھر گاڑی میں ڈال کر ایک ویرانے میں کھیتوں کے اندر ان کو پھینک کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو وہاں سے ان کے ہاتھ چھوڑے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو اطلاع ہوئی ہے تو یہاں پر یہ ان کے علاقے کے لوگ وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر اس معذور فیملی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے تو انتہائی ظلمناک بات ہے کہ ایک بندہ جو پہلے ہی معذور ہے اور اس کو تشدد کرنا، تنازع جتنا بھی بڑا ہو، یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی سوشل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین بخاری۔ ناظرین، ایک افسوسناک واقعہ جو حافظ آباد سے سامنے آیا ہے۔ گزشتہ رات ایک معذور فیملی کو اغوا کیا گیا، اغوا کے بعد تشدد کیا گیا اور تشدد کرنے کے بعد ان کو ایک ویرانے میں پھینک دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ جب دن چڑھا تو وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ کھیتوں کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اہل علاقہ نے، وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے جب ان کو جا کے کھولا، دیکھا، پوچھا تو وہاں پہ معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے کہ اس فیملی کے لوگوں نے ایک روڈ بلاک کیا ہوا ہے، ان کو چارپائیوں کے اوپر لٹا کر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق 2 فیملیوں کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا اور ایک یہ لوگ جو کہ اس وقت مظلوم بنے ہوئے ہیں، ان کے مطابق ہمارے گھر جن کے ساتھ زمین کا تنازع تھا وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ہمارے گھر میں لوٹ مار کی ہے، ہمارے 5 سے 6 لاکھ روپے وہ بھی انہوں نے لوٹے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ہمیں گاڑیوں میں ڈال کر اپنے ڈیرے پر لے گئے، اپنے ڈیرے پر لے جانے کے بعد ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے پاس جو کاغذات تھے وہ بھی چھین لیے۔ یعنی یہ اس ایک پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے گھر وہ ہمیں مارنے کی غرض سے آئے، ڈکیتی کی، ہمارے گھر میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے لوٹ لیا اور ہمیں اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے، جہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد وہ پھر گاڑی میں ڈال کر ایک ویرانے میں کھیتوں کے اندر ان کو پھینک کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو وہاں سے ان کے ہاتھ چھوڑے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو اطلاع ہوئی ہے تو یہاں پر یہ
ان کے علاقے کے لوگ وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ واقعی ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے، یا اس میں کوئی دوسری بات بھی ہے؟ یعنی یہ ایک پارٹی کا موقف ہے، زمین کا تنازع دو فریقوں کے درمیان ہے۔ ایک فریق تو یہ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، اور دوسرے فریق پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گھر جا کر ہمارے گھر ڈکیتی بھی کی، ہمیں اغوا بھی کیا، اور اس کے بعد ایک ڈیرے پر لے جا کر تشدد کیا گیا۔ یعنی یہ ایک معذور فیملی ہے جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے۔ اگر اس معذور فیملی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے تو انتہائی ظلم ناک بات ہے کہ ایک بندہ جو پہلے ہی معذور ہے اور اس کو تشدد کرنا، تنازع جتنا بھی بڑا ہو، یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اب یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں، یعنی یہ جو چارپائیوں کے اوپر لوگ پڑے ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ زندہ لوگ ہیں، لیکن یہ احتجاجن، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ 3-4 چارپائیوں کے اوپر ان کو ڈال کر یہ احتجاجن روڈ بلاک کیا گیا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ اور پولیس کو بھی چاہیے کہ اس تمام تر معاملے کی صاف اور شفاف انکوائری اور تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔